أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب صدق اللہ العظیم۔ آپ کو یاد ہے کہ غزوہ بدر کے بارے میں مسلسل اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اسی ضمن میں کچھ نصیحتیں مسلمانوں کو کی جا رہی ہیں۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب تمہارا آمنا سامنا ہو کسی گروہ سے، یعنی لڑائی کے میدان میں کسی گروہ سے تمہارا آمنا سامنا ہو، فاثبتوا، تو ثابت قدم رہا کرو، واذکروا اللہ اور اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ جب لڑائی کے دوران اللہ کا ذکر کیسے ہوگا؟ دیکھیں، ذکر ایک ایسی عبادت ہے جو ہر حال میں ہر وقت کی جا سکتی ہے، اس کی اللہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی، اس کے لیے نہ وضو شرط ہے، اس کے لیے نہ کھڑے ہونا شرط ہے، نہ بیٹھنا شرط ہے، لیٹے بھی، بیٹھے بھی، کھڑے بھی، چلتے پھرتے بھی، ہر حال میں ذکر کیا جا سکتا ہے۔ ذکر سے مراد ہے کہ آپ کا ذہن اللہ کی طرف متوجہ رہے، آپ کو اللہ یاد رہے۔ یعنی ذکر کی دو قسمیں ہیں، ایک عملی ذکر ہے۔ عملی ذکر یہ ہے کہ کام کرتے ہوئے آپ کام کر رہے ہیں اپنا، لیکن آپ کو یہ یاد ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور آپ کوئی کام بھی اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتے، تو یہ بھی عملی ذکر ہے۔ اور ایک ذکر زبانی ہے کہ آپ انسان زبان سے اللہ کا ذکر کرے، دل سے اللہ کو یاد کرے۔ تو فرمایا گیا کہ لڑائی کے میدان میں بھی مسلمانوں کو مدد حاصل ہوگی اللہ کے ذکر سے، یعنی اگر ان کے دلوں میں اللہ کی یاد ہوگی، اللہ کو یاد کرتے رہیں گے، تو کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، تو پھر وہ کامیابی حاصل کریں گے۔ اور فلاح کہتے ہیں ایسی کامیابی کو جو اس دنیا کے اندر بھی ملے اور آخرت کے اندر بھی ملے۔ تو فرمایا یہ نصیحت کی پہلی نصیحت کہ جب تم کسی گروہ کے ساتھ تمہارا آمنا سامنا ہو، پہلی بات کہ تم نے ثابت قدم رہنا ہے، بھاگنا نہیں ہے، اور دوسری بات کہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا ہے، تھوڑا نہیں، جتنا میکسیمم تم کر سکتے ہو اس کو کرنا ہے، تاکہ تمہیں اللہ فلاح نصیب فرمائے، کامیابی نصیب فرمائے۔ اور اگلی نصیحت وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور میدان جنگ میں ہر حال میں، ویسے بھی ضروری ہے لیکن میدان جنگ میں ہر حال میں ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، یعنی ڈسپلن کو برقرار رکھا جائے۔ احد کا واقعہ آپ کو یاد ہے کہ معمولی سی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی وجہ سے اتنی بڑی فتح جو ہے شکست میں تبدیل ہو گئی۔ تو فرمایا کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور میدان جنگ میں ڈسپلن کو برقرار رکھو، اللہ رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، اور آپس میں مت جھگڑو۔ دیکھیں، ٹیم ورک کے اندر جب انسان آپس میں جھگڑتا ہے تو ٹیم ورک ختم ہو جاتا ہے، اس کی جو برکت ہوتی ہے، اس کا جو اتحاد کی جو برکت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس میں یہ نہیں کہا کہ آپس میں تم اظہار رائے نہ کرو یا اختلاف رائے نہ کرو یا اس کا اظہار نہ کرو، اس کو منع نہیں کیا گیا۔ اختلاف رائے کیا جا سکتا ہے، اس کا اظہار بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن جھگڑا نہیں کیا جا سکتا۔ اب اختلاف رائے کیا ہے کہ آپ نے اپنی رائے کو بیان کر دیا، لیکن آپ جھگڑنے پہ آمادہ نہیں ہوئے، جو میری بات کو کیوں نہیں مانا گیا۔ ہمارے ہاں رواج یہ ہے، عام طور پہ اسی سے فساد جنم لیتا ہے کہ جی میری بات کو کیوں نہیں مانا گیا، اس سے جھگڑے جنم لیتے ہیں۔ نہیں، آپ کا کام صرف اور صرف کسی بھی مشورے میں امیر کے آگے اپنی رائے کو رکھ دینا ہے، اور بس آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ جھگڑنا ہے، جو جھگڑنا جو ہے وہ اس کو سارے معاملے کو ختم کر دے گا۔ میں ولا تنازعوا، آپس میں مت جھگڑو، فتفشلوا، اگر جھگڑو گے تو کیا ہوگا؟ تم کم ہمت ہو جاؤ گے، تمہاری ہمت ختم ہو جائے گی، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔
ہوا اکھڑنے سے مراد یہ ہے کہ دشمن پر تمہارا روب ختم ہو جائے گا، یعنی جھگڑے کا نتیجہ یہ ہوگا، نقصان یہ ہوگا کہ ایک تمہارے اندر کم ہمتی آئے گی، تمہاری ہمت ختم ہو جائے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ دشمن پر تمہارا روب ختم ہو جائے گا۔ وَاصْبِرُوا، اور کہا کہ ثابت قدم رہا کرو، ان اللہ مع الصابرین، کیونکہ اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کہتے ہیں نیکی پر ثابت قدم رہنا، حق پر ثابت قدم رہنا، جم جانا، تو یہ صبر ہے۔ اور اس ضمن میں اگر کوئی مصیبتیں، کوئی مشکلیں سامنے آئیں تو ان کو برداشت کرنا۔ ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم، فرمایا تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، ولا تکونوا، ان کی طرح نہ ہو جانا، کالذین خرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکلے تھے بطرا، اتراتے ہوئے، یعنی تکبر کرتے ہوئے، غرور کرتے ہوئے، اتراتے ہوئے گھروں سے نکلے تھے، وریا الناس، اور لوگوں کو دکھاوے کے لیے نکلے تھے۔ یعنی جب قریش کے لوگ جب نکلے مکہ مکرمہ سے اس مقابلے کے لیے، 1000 کا لشکر تھا، تو وہ اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، ڈھول اور باجے کے ساتھ، گاتے بجاتے ہوئے، اتراتے ہوئے، راستے میں جتنے قبائل اور جتنی آبادی آ رہی تھی ان کو دکھاتے ہوئے کہ دیکھو ہم مسلمانوں کو ختم کرنے جا رہے ہیں اور ہم ہمیشہ کے لیے ان کو ختم کر دیں گے، اس تکبر اور غرور کے ساتھ نکلے تھے۔ اور وہ اترا بھی رہے تھے اور لوگوں کو دکھا بھی رہے تھے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، جبکہ ان کا حال یہ تھا کہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، فرمائے جو کچھ بھی کر رہے تھے اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے تھا، اللہ کے علم سے باہر نہیں تھا، اللہ اس کو جانتا تھا، اور جب اللہ اس کو جانتا تھا تو یقیناً پھر اللہ اس کے مطابق ان سے وہ بدلہ بھی دے گا ان کو۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور فرمایا اس وقت کو بھی یاد کرو، یعنی جتنی بھی مددیں آئی ہیں بدر کے میدان میں، اللہ سبھی یاد کروا رہے مسلمانوں کو، کہا اس وقت کو بھی یاد کرو جب شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے تھے، یعنی شیطان نے ان کو دکھایا تھا کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، کافروں کو دکھایا تھا کہ تم بڑا اچھا کام کر رہے ہو، تمہیں اس کام پر ثابت قدم رہنا چاہیے۔ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، اور ان کو یہ سمجھایا تھا کہ آج تم پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا، آج تم پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں تمہارا ساتھی ہوں، شیطان نے کہا میں تمہارا ساتھی ہوں۔ اچھا اب اس میں دو روایتیں ہیں اس آیت کے بارے میں، ایک مفسرین کا ایک گروہ تو یہ کہتا ہے کہ شیطان خود اپنی شکل میں آیا تھا، انسانی شکل میں خود آیا تھا، اور ان کو یہ سمجھایا تھا کہ دیکھو تمہاری طاقت بہت زیادہ ہے، تم بڑے مضبوط ہو، قوت والے ہو، آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اس لیے پیچھے نہ ہٹنا، واپس نہ جانا۔ کیونکہ کافروں کے اندر بھی ایک رائے یہ ہو گئی تھی کہ چونکہ اب تجارتی قافلہ اطمینان سے پہنچ گیا ہے اپنے ٹھکانے پر مکہ، اب لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ابو جہل نے اس بات پر اصرار کیا کہ نہیں، چونکہ ہم نکلے ہوئے ہیں تو اب مسلمانوں کو ختم کر کے ہی واپس لوٹیں گے۔ تو شیطان بھی اس موقع پر آیا، اس نے کہا کہیں یہ واپس نہ چلے جائیں، تو اس نے ان کو سمجھایا دیکھو آج تم پر غالب آؤ گے اور تمہارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں بھی تمہارا ساتھی ہوں۔ اور وہ ایک روایت یہ ہے کہ وہ یہاں کے ایک قبیلہ تھا بنو بکر، ان کے ایک لیڈر کی شکل میں اختیار کر کے وہ آیا ان کے سامنے، ان کو سمجھایا کہ دیکھو میں تمہارا ساتھی ہوں، میرے ساتھ اتنا اور بھی میرے ساتھی ہیں، لشکر ہے، ہم تمہاری مدد کریں گے، اس شکل میں آیا۔ اور کچھ کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، اس اصلی انسانی شکل میں نہیں آیا تھا، بلکہ ان کے دل کے اندر ہی یہ خیال ڈالا تھا، وسوسہ جیسے شیطان ڈالتا ہے، ان کے دل کے اندر ہی یہ وسوسہ ڈالا تھا۔ فلما تراءت الفئتان، اور پھر جب دونوں گروہ آمنے سامنے ہوئے، یعنی بدر کے اندر پہنچ گئے، اور جب کافر مسلمان آمنے سامنے ہوئے، نکس علی عقبیہ، تو یہ شیطان اپنی قدموں پر بھاگ گیا، یہ پھر واپس مڑ گیا اور بھاگ گیا، کیوں؟ وقال انی بریء منکم، اب جب لوگوں نے کہا کہ تم کہاں بھاگے جا رہے ہو، ابھی تو تم تھوڑی دیر پہلے ہمیں تم ترغیب دے رہے تھے، ہمارے ساتھ کھڑے تھے اور کہا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں، کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، تو اب تم کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا وقال، اس نے کہا انی بریء، میں تم سے بیزار ہوں، میں تم سے بیزار ہوں، انی ارا ما لا ترون، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھتے، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ، یعنی شیطان کو اب فرشتے نظر آ رہے تھے، اب فرشتے میدان بدر میں اترے اور شیطان ان کو دیکھ رہا تھا، جب اس نے دیکھا کہ فرشتے اتر آئے، جبرائیل اور میکائیل نظر آ رہے ہیں، تو اس نے کہا بھی اب تو مارے گئے، اب تو میں یہ مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے ان سے کہا کہ دیکھو جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، ایک
کافر تھے جنہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، ان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، تو وہ ہاتھ چھڑا کر بھاگا، اس نے پیچھے اسے بھاگا اور پکڑا، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ اس نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ، اب میری جان چھوڑو، میں اب یہاں پہ نہیں رہ سکتا، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، واللہ شدید العقاب، اور تم نہیں جانتے کہ اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ تو اندازہ یہی ہوتا ہے کہ شیطان خود ہی اپنی کسی انسانی شکل میں آیا تھا، یہ سارا جو معاملہ پیش آیا، اس نے جو ہی میدان بدر کے اندر فرشتوں کو دیکھا تو وہ اپنی جان چھڑا کر پھر بھاگا کہ اب میں یہاں پر نہیں ٹھہر سکتا ایک لمحے کے لیے بھی، ورنہ میں مارا جاؤں گا۔ تو یہ بھی اللہ نے یاد دلایا مسلمانوں کو کہ دیکھو اللہ نے اس شکل کے اندر بھی تمہاری مدد کی، اور شیطان نے پوری بھرپور کوشش کی ان کی مدد کرنے کی، لیکن اللہ نے ایسی مدد کی کہ وہ بغیر کسی مدد کے وہیں سے پاؤں دبا کر دم دبا کر بھاگ گیا اور وہاں پہ ٹھہر نہیں سکا۔ وما علینا الا البلاغ۔